بھی رب بھیج رہا ہے اس میں سب سے بڑی خامیاں خرابیاں سارے کچھ ایمان والوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس روئے زمین پہ جتنی بھی بلائیں آتی ہے آسمانی، وہ کس کی وجہ سے؟ ایمان والوں کی بد کرداری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد محبتی کی وجہ سے، بد انسانیت کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں اس روئے زمین پہ آتی ہے وہ سب ایمان والوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے سارا کچھ اس روئے زمین پہ اپنے حبیب کے ذریعہ اتار دیا، اپنے حبیب کے ذریعہ پیغام صبح قیامت تک آنے والے اپنے تمام بندوں کے لیے اس روئے زمین پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھوڑ گئے، لیکن ہم ایمان والے اس سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آئیے سوچ کر کے چل لیجئے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ فلاں آدمی نیک کام کرے گا پھر دین بچا ہوا رہے گا، فلاں آدمی سچ بات بولے گا پھر دین بچی ہوئی رہے گی، فلاں آدمی انصاف کی بات کرے گا پھر دین بچی ہوئی رہے گی، مذہب اسلام بچا ہوا رہے گا۔ یعنی مذہب اسلام اس چیز کا محتاج نہیں، کیونکہ یہ مذہب اسلام جو اس روئے زمین پہ آج صحیح سلامت ہے اور پوری دنیا میں ہے کہ نہیں، جہاں جہاں ایمان والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس روئے زمین پہ دین باقی ہے، سلامت ہے۔ اور اس دین کی حفاظت ذمہ داری کس نے لی؟ رب نے خود لی۔ یہ دین صرف دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ مذہب اسلام صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا مذہب ہے، اس کو کوئی کسی بھی طریقے سے بگاڑ نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے، اس کو جتنا بھی تراشا جائے، جتنا بھی تراشا جائے، جتنا بھی اس کو تراشا جائے، اتنے ہی اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ مذہب ہے۔ لیکن مذہب کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، ان باتوں پہ غور کرنے والی بات ہے۔ ہر طرف آج کے تاریخ میں ہے نا، وہ نفرت ہے، جی ہر طرف نفرت ہے، پوری دنیا میں اب بھی کے ماحول میں نفرت کی آگ بالکل شباب پہ ہے، بالکل شورا بھڑک رہا ہے ہر طرف۔ کسی بھی انسان کے دل میں اخلاق، محبت، اچھی بول، انسانیت والی بول ہے کہ نہیں؟ کہیں کوئی اگرچہ معاملہ بگڑ رہا ہو اس کو سلجھا دینے والی اخلاق، اس کو اچھے راستے پہ لا دینے والی اخلاق ہے ہی نہیں ہے۔ نوبت تو یہاں تک آ گئے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے کہ نہیں؟ تمام حضرات انٹرنیٹ دیکھتے ہوں گے، چاہے رات کا 2 بج جائے 3 بج جائے، اچھی طرح سے دیکھتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اب کیا چیز دیکھتے ہیں یہ آپ جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کرام جو منبر رسول پہ بیٹھ کر کے بھی وہ بات عوام کو نہیں بتا پا رہے ہیں جو بتانی چاہیے۔ ہم تو بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری بھی ایک انسانیت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ایمان والے ایک ہو کر کے رہیں، جی تمام ایمان والے۔ میں بہت پہلے ایک بات کہی تھی، یعنی کوئی 4 مسلک ہے، 4 مسلک ہے نا جی، 4 مسلک والے اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہے اور اس طریقے سے قائم رہے کہ آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے۔ لیکن انسانیت ایک الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے، جس کا کوئی مسلک نہیں ہے جی۔
اللہ پاک کا علل اعلان فرمان ہے، قول ہے، اگرچہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، جتنا بھی نمازی ہو، حج کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، زکوٰۃ کا پابند ہو، صدقہ خیرات کا پابند ہو، لیکن اگرچہ کسی انسان پہ اس نے ظلم کیا، سارا کچھ اس کا بیکار۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ سب کچھ میرے پاس ہے، ہم نے ساری راتیں تہجد کی نماز پڑھی ہے بھائی، قرآن پاک کو کھڑے ہو کر کے پڑھا ہے ساری رات، لیکن ہم نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے، جب تک کہ وہ انسان ہمیں معاف نہ کر دے یا میں اسے معافی طلب نہ کر لوں، وہ مجھے معاف نہیں کر دے، رب معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ بتائیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم رشتے کو توڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم ایک بھائی کو بھائی سے دور کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھائی پہ ظلم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ہر جگہ ہم ظلم کر رہے ہیں، رب کے دربار میں ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہ نماز کوئی کام کی نہیں ہے بھائی، کوئی کام کا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ نماز آپ کو اللہ کل روز محشر پہ منہ پہ مار دے گا۔ اپنی نماز اپنے پاس رکھو، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، انسانیت کی ثبوت پیش کرو میرے سامنے، تم نے کس سے محبت کی، تم نے کس پہ ظلم نہیں کیا، تم نے کس سے بدکلامی نہیں کی۔ ایک انسان اگرچہ کھڑا اس روئے زمین پہ اگرچہ ہو گیا آخرت میں نا، یا اللہ میرا یہ گنہگار ہے، رب آپ کو جنت میں نہیں بھیجے گا، جہنم میں بھیجے گا جی۔ رب کا تو یوں ہی اعلان ہے، میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں چاہوں جسے معاف کر دوں، رب کا تو یہ اعلان ہے۔ لیکن رب نے جو بندے کو بھیجا اس روئے زمین پہ، تمام عبادت سے بہتر، تمام عبادت سے افضل، اگرچہ اونچے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب سے بڑا وہ مقام عطا کرے جس کے سب خواہش مند ہے کہ نہیں، تو آپ انسانیت کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے، ایک بچھڑے ہوئے بھائی کو بھائی سے ملا دے، ایک بیٹے کو باپ سے ملا دے۔ آج کے تاریخ میں اکثر دیکھتے ہیں ہر انسان، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے، باپ کو دوسرا سمجھا رہا ہے، بیٹے کو دوسرا سمجھا رہا ہے، اس کا راستہ ادھر ہو گیا، اس کا راستہ ادھر ہو گیا، بیچ میں سارے آدمی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ دونوں کو بیٹھا کر کے ایک جگہ صلح کروا دے جی۔ کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، ہر رشتے کا یہ معاملہ ہے۔ میں یہاں جو بولتا ہوں، جو بھی بات بولتا ہوں، شاید آپ لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، میرا کوئی نام بڑے عالموں کے ساتھ نہیں ہے، میں بہت غریب گھر کا ہوں، میں بہت غریب گھر کا ہوں، میں ایک جمعہ کو بتایا تھا نا جی۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے، انسانیت ایک الگ چیز ہے جی۔ امیری کے دولت میں آپ اپنی زندگی کو نہ بھول جائیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنی زندگی کو نہ بھول جائیں، انسانیت کو نہ بھول جائیں، اخلاق کو نہ بھول جائیں، محبت کو نہ بھول جائیں۔ کبھی بھی وہ کام نہ کریں جس سے رب نے منع کیا ہو، رب نے منع کر دیا نا جس چیز سے، اس سے باز آ جائیے۔ ابلیس کو جہنم کیوں ملا؟ رب نے کیا حکم دیا تھا؟ آدم کو سجدہ کر لینے کے لیے، بس صرف اتنی سی بات تھی، صرف اتنی بات تھی، سجدہ کر لینا۔ تو رب نے جب جس چیز کے لیے حکم دیا اس کو مان جائیے، رب نے جس سے منع کیا اس سے باز آ جائیے۔ اگرچہ باز نہیں آئیے گا، ساری کوچ آپ کا بیکار، یہ سن لیجئے پہلے، کچھ بھی آپ کو کام نہیں دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے، التجا ہے، فریاد ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ عمل میں ہی کامیابی ہے، عمل میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا التجا ہے، فریاد ہے، بولنے میں لفظاً کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔